أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. حضرت مرشد مولانا شاہ کی مدد خاطر برکاتوں کے حکم سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سن 1980 میں جب جامعہ اسلامیہ بن نور ٹاؤن کراچی میں پڑھتا تھا تو حضرت والا دامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. پہلی مرتبہ ہم چند طالب علم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت مجلس حضرت کے اندر ہوتی تھی. حضرت صوفے پر تشریف فرما ہوتے تھے اور سامنے احباب ہوتے تھے. ہم جب خانقاہ میں آئے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تعارف پوچھا, آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بنوری ٹاؤن سے آئے ہیں. بنوری ٹاؤن کا چونکہ اس وقت بھی قد کاٹ بہت تھا تو وہاں کے طالب علموں کو دل میں ہمیشہ رہتا تھا کہ ہم بنوری ٹاؤن کے طالب علم ہیں. جب وہاں آئے تو خیر ہم آگے بیٹھ گئے, بالکل آگے. ہم چونکہ جردم مردہ تھے, داڑھی نہیں آئی تھی, کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ چائنا سے ہے ہمارے والد صاحب کا. تو ہمارے یہاں 18 سال کے بعد داڑھی اترتی ہے بچوں کی. تو داڑھی نہیں تھی, ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں, تو ہم بالکل آگے بیٹھ گئے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حجرہ مبارک سے تشریف لائے اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. 10 بجے حضرت کا بیان ہوتا تھا, 10 سے 11 بجے. پھر اس کے بعد جو رکنا چاہیں وہ رک جائیں. تو جمعے کے بعد دال اور روٹی ملتی تھی, اور جو جانا چاہیں اپنی جگہ پر جمعہ پڑھنے کے واپس جا سکتے ہیں. تو ہم کبھی رک جاتے تھے, کبھی بنوری ٹاؤن واپس چلے جاتے تھے. تو جب پہلی مرتبہ ہم آئے تو حضرت والا جب حضرت تشریف لائے 2 رکعت پڑھی تو میر صاحب سے پوچھا یہ بچے کون ہیں, نوجوان کون ہیں؟ اور شاید بنوری ٹاؤن کے طالب علم ہیں. اب حضرت کے دائیں ہاتھ پر ایک خاص نشست تھی, جہاں کوئی بزرگ آتا یا کوئی خاص آدمی تو وہ وہاں بٹھائے جاتے تھے. تو حاجی افضل صاحب جو حکیم الامت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً مجاز صحبت تھے, جن کی قبر مبارک بھی یہی ہے, تو وہ حضرت کے بالکل اسی دائیں طرف پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اردو سنتے تھے تو اس طرح کان کو لگا کر حضرت کا بیان سنتے. تو ہمیں میر صاحب نے ان کے پیچھے بٹھا دیا. میں تھا, ہمارے انگلینڈ طالب علم تھے, 2 اور ساتھی تھے. اس کے بعد حضرت والا تشریف فرما ہوئے, بیان ہوا. بیان کے بعد شروع میں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ اللہ کے عشق کی جو بات ہے, انسان کی جو طبیعت ہے, یہ حادثہ جو ہے انسان کا, یہ کسی ایسی چیز کو معشوق بناتا ہے جو اس کو محسوس ہو, ہاتھ سے محسوس ہو, کان سے محسوس ہو, زبان سے محسوس, پھر اس پر عاشق ہوتا ہے. کسی کھانے پر عاشق ہے تو زبان سے آپ عاشق ہوں گے, کسی کی آواز پر ہے تو کان سے, کسی کے چہرے پر ہے تو آنکھ, اسی طریقے سے. تب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کی, محبت کی بات کی, اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. تو اب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے کیسے عشق ہوگا؟ طالب علم تھے, ثالثہ رابعہ کے طالب علم سمجھتے ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ کے کیسے عاشق بنیں گے؟ اس لیے ابتدا میں جب عشق اللہ کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو یہ نفس یہ سوال اٹھاتا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سنتے چیزوں کا انسان عاشق ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے اللہ کی محبت کی بات سنو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب ان سے اللہ تعالیٰ کے حسن کے تذکرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت آپ حاصل کریں گے تو آپ عاشق ہو جائیں گے. دنیا میں کتنی چیزیں جن کی ہم میں اور آپ سن کر عاشق ہوتے ہیں, ہم نے دیکھی نہیں ہوتی, ہم ایسے عاشق ہو جاتے ہیں.
कितने वो हैं जिनके पैरों का तज़किरा हम सुनते हैं, हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिल में आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये काम होता है, एकदम में नहीं होता। तो खैर जब मजलिस खत्म हो गई तो हम बाहर निकले, तो हमने कहा देखो हम बिनोरी टाउन से आए थे, इसलिए हजरत ने वो जो जगह जो वीआईपी लोगों के लिए है वहां हमें बिठाया है। ये देखो बिनोरी टाउन क्या, ये तज़किरा करते हुए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन 2-4 नशिस्तों के बाद ये पता चला कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपनी आंख की हिफाजत की वजह से हमें सामने नहीं बैठने देते थे, आंख की हिफाजत की वजह से, क्योंकि हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। इस कदर हमारे शेख एहतियात करते थे, यानी दर्जा सादिसा तक मुझे याद है कि हजरत वाला के हुजरे में जो खास हुजरा था उसमें जाना नहीं हुआ, इजाजत नहीं थी। हम बाहर बैठकर, बाद में तो मजमून समझ में आ गया कि हजरत नजर की हिफाजत क्या क्यों फरमाते हैं और इसके क्या फसादात हैं। आज क्यों जो वक्त गुजरता जा रहा है इसके फसादात और ज्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। आज इस बीमारी में सब मुब्तला है, इब्तला आम होता चला जा रहा है। आज हजरत का मजमून और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। आज दिल की दुनिया जो उजड़ी हुई है वो आंख की खराबी की वजह से उजड़ी हुई है। यहाँ एक वक्त में कुरान मजीद को देखती है, उस्तादों को, बुजुर्गों को देखती है, दूसरी वक्त में गलत चीजें देखती है। आप बताएं कि फिर दिल का क्या हाल होगा, आप बताइए। दिल की जो दुनिया उजड़ी हुई है उसकी वजह यही है। आज इल्म में जो खास बरकत है उसकी वजह यही है, क्योंकि तकवे के साथ जो इल्म आता है, कुरान खुद कहता है फत्तकुल्लाह, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म देगा। यानी तकवे पर, इल्म को तकवे पर मुरतब किया। वयजलकुम फुरकाना, तकवे पर फुरकान को मुरतब किया है कि तुम्हें हक और बातिल में फर्क करने की सलाहियत हम दे देंगे, कि तुम पहचान लोगे कि यार ये जो बात करने वाला है, लिखने वाला है, ये हक की बात कर रहा है, ये बातिल की बात कर रहा है। हम तुम्हारे दिल में फुरकान पैदा करते हैं। तकवा होगा तो अल्लाह अपनी विलायत और दोस्ती देंगे, तकवा होगा तो अल्लाह ताला दुनिया भी देंगे, आखिरत भी देंगे। भाई इस युग में नहीं सुनाई आप तस्वीर, वहां से रोटी देंगे जहां इंसान को गुमान नहीं। तो फिर ये हजरत का मजमून हमें समझ, तो साजिशा तक बड़ा हमें रश्क होता था। यानी मुझे कभी कभी मैं रो भी पड़ता था कि यार हम अंदर जाकर, लोग जा रहे हैं, वो खादिम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें से रश्क की निगाह देखते थे, यार कितने करीब हैं, देखो खिदमत कर रहे हैं और हम इतनी दूर बैठे। लेकिन याद रखो तलब पर मिलता है, तलब पर। हमने हजरत वाला से ये शेर भी सुना था, अगर सादिक है आप इकरार मोहब्बत में, अगर सादिक है आप इकरार मोहब्बत में, तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबार मोहब्बत में। इंसान को तलब सादिक होनी चाहिए, फिर आप करीब हैं या दूर हैं। हमारे हजरत वाला से सुना था, वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह कितने दूर थे, लेकिन तलब सादिक थी, तो वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान पहुंच गया उनको। वो सहाबी तो नहीं बन सके अपनी वहां की खिदमत की वजह से और रसूलुल्लाह की इत्तिबा की वजह से, लेकिन इतना ऊंचा मकाम मिला कि पैगम्बर सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर तेरे जमाने में कर्न से का वैस नामी आदमी आएगा, अपनी भी और उम्मत की मग़फ़िरत की उससे दुआ कराना, और पूरा तफसील वाक़या लिखा हुआ है। तो ये हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह। फिर एक बार हजरत वाला ने पूछा, एक बड़ा लतीफ़ा हुआ कि एक बार जब आना जाना हो गया, हजरत बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हजरत वाला की जो अजीब बात है, जो एक अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, बाद लोगों को बड़ा दिल में ये देखो, एक बात मैंने हजरत शेख से जो शुरू से एक बात सीखी, 2 बातें मैंने लाजिम पकड़ ली। एक ये कि कभी भी नेक लोगों से बदगुमानी ना करना, याद रखो बदगुमानी ना करना। हम थोड़े से चीज देखते हैं तो बदगुमानी, बदगुमानी का मतलब क्या है, मैं उसकी ताबीर करता हूं कि अपने इल्म पर बड़ों को तोलते हो। अगर कोई सहाबा इकराम पर बात करता है तो मैं और आप जो है वो डंडा निकाल लेते हैं, ओ तुम सहाबा इकराम को तोलता है, तेरी हैसियत है। लेकिन ये काम, ये जुर्म में और आप भी करते हैं कि बड़ों को तोलते हैं अपने इल्म पर। जैसे हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते, 2 आदमियों को बदगुमानी नहीं होती। एक जो बड़ा आलिम हो, जिसके सामने तमाम नुसूस शरिया हो, जिसके सामने काला कलम भी हो, पीला वाला भी हो, काला भी हो पीला भी हो। इसलिए मैं कहता हूँ आज ये कोरोना का जब से ये वबा और ये बीमारी आई है,
قیلا والے بھی اقوال پر عمل ہونا شروع ہو گیا، ورنہ کالا یہ جمعہ پڑھنا ہے مسجد میں پڑھو، بس مسجد میں جمعہ پڑھو، جامع مسجد ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن قیلا کہ نہیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو اگر 2-4 بندے ہوں تو قیلا پر عمل ہوا یا نہیں؟ مسجدیں بند تھی تو قیلا بن کے دیکھو قیلا پر عمل ہو رہا ہے۔ یعنی قیلا والوں نے بھی کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی ایسا راستہ دے دیا جس کو ایمرجنسی راستہ کہتے ہیں۔ تو 2 چیزیں بدگمانی، تو ہم اپنے تو حضرت فرمایا کہ جو بڑا عالم ہو اور یا عاشق ہو، ان 2 کو بدگمانی ہوتی۔ تو فرماتے تھے حکیم المتان رحم اللہ کہ تم عالم تو نہیں اگر بڑے بن سکتے تو عاشق بن جاؤ، عاشق کو کبھی بدگمانی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو بدگمانی، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے کہ ہم بدگمانی کرتے ہیں، ہمارے کو کوئی دلیل نہیں، حالانکہ اپنے آپ سے پوچھے بھی آپ یہ جو بات سمجھ رہے ہیں دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اور دوسرا ایزا رکھنا ہے، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے مرشد کو، ہمارے بزرگوں کو ایزا پہنچتی ہے۔ ایزا رکھانی، ایسی بات کرتے، ایسا تبصرہ کرتے، ایسی حرکت کرتی جس کو، یہ 2 چیزیں میں نے شروع سے سیکھی۔ الحمدللہ زندگی گزر گئی ہے، کسی سے بھی گزرا، شیخ تو شیخ تھے اور حضرت شیخ کی اولاد بھی ہمارے شیخ ہیں اور حضرت کے پوتے نواسے بھی ہمارے سارا آنکھوں پر ہیں۔ الحمدللہ کسی عام عالم کے ساتھ بھی میں نے کبھی بدگمانی نہیں کی۔ اور جیسے کہ حضرت والا کے اشعار ہیں کہ اگر دیکھو کہ جس نے شان فقر نہیں دیکھی ہوتی نا وہ شان بادشاہت کو نہیں سمجھتا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے وہ حالات اگر کسی کے سامنے نہیں ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا پیغمبر اسلام کے ممبر اور حجرے کے درمیان مجھے بھوک ہوتی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے اور گردن پر میرے پاؤں رکھتے تھے یا جوتا لگاتے تھے، وہ اس زمانے کا علاج ہے، لیکن فرمایا کہ ماں بھی الرجوع، مجھے بھوک ہوتی تھی۔ اور وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ عراق کے تخت پر بیٹھ کر کتان کے کپڑے سے، کاٹن کے کپڑے سے ناک صاف کر کے پکڑے ابو ہریرہ کیا کر رہا ہے تو سوچ، اس وقت کو سوچ جب تو بے ہوش ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیں اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حالات اگر سامنے نہیں ہے تو ان حالات کو دیکھ کر بدگمانی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے، بڑوں کے، استادوں کے ان حالات کی اتباع کرو جب وہ مجاہدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے تھے، جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے تھے، جب وہ مجاہدات کر رہے تھے اس کی اتباع کرو۔ یعنی کہ اب کرسی پر بیٹھے، اب گاڑی میں بیٹھے، اب 4 آدمی خدمت کر رہے ہیں، اس کی اتباع نہ کرو۔ جیسے حضرت صاحب میں رحم اللہ جسے لکھا ہے مجھے خلافت دے دو تاکہ میں بھی پیر بن جاؤں اور لوگوں کا چوکٹ میرے آگے پیچھے ہو۔ حضرت صاحب کو کر لکھ دیا دوستو، یہ عزت تو اللہ تعالیٰ دیتے، یہ تو کام ہے، بلکہ اللہ کے اولیاء کرام جو منصب شاہ ان کی تعداد تو بہت تھوڑی۔ تو حضرت والا نے ایک دفعہ سوال پوچھا، حضرت نے پوچھا کہ تم بد نظری تو نہیں کرتے؟ مجھے پوچھا، ابھی میری مونچھیں آ گئی تھی لیکن داڑھی نہیں ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا حضرت ابھی تو ہمیں دیکھ کر لوگ بد نظری کرتے ہیں۔ حضرت والا اتنے ہنسے، کئی سال تک اس کا تذکرہ کیا، جب دیکھو بھائی یہ مولانا عجیب جواب دیا مجھے، ابھی تو ہمیں دیکھ کر لوگ بد نظری کرتے ہیں۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آثار قدیمہ دیکھ لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا جوانی میں عمارت کیسے۔ تو میرے دوستوں اور عزیز طلبہ، مجھے بہت خوشی، حضرت کی بھی یہاں زیارت ہو گئی، مرکز مبارک پر حاضر ہوا تھا، میں نماز بھی وہیں پڑھی، اور پھر ارادہ تھا خانقاہ حاضری کا، تو لیکن آثار بتا رہے تھے کہ یہاں جو ہے روشنی بتا رہی تھی، میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لگتا ہے حضرت یہیں پر ہی معلوم ہو رہے ہیں مجھے، تو وہ بعد میں ماشاءاللہ زیارت ہوئی آپ حضرات کی۔ تو چند باتیں، ایک لطیفہ میں آپ کو 2 لطیفے سنا دیتا ہوں۔ ایک لطیفہ تو یہ کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف میں کون سی منزل طے کر دی، کون سی منزل طے کر دی؟ بات ہوتا ہے نا منزلیں طے کرتے ہیں، فلانی منزل فلانی منزل۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم تو جہاز میں سفر کرتے ہیں اور جہاز میں کوئی منزل نہیں آتی، بس آخری منزل ہی آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کراچی آ گیا، گاؤں سے جب یہ پتہ نہیں کہ اس پہ سما سٹا آیا، باولپور آیا،
بتا رہا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں. میں نے کہا بھائی ہم تو یہ سفر کرتے ہیں, وہ تو گاڑی میں ہوتا ہے, ٹرین میں چلنے والے وہ بھی کٹارا گاڑی میں ہر اسٹیشن پر رک رک کر جاتی ہے. ہمارے حضرت مولا تو خود فرماتے تھے میری روح کو اللہ نے جٹ جہاز کی طرح بنا دیا, جو بیٹھ جائے گا منزل پر پہنچ جائے. اور دوسرا پھر ایک بار حضرت کو میں نے لطیفہ سنایا کہ حضرت کسی نے کہا کہ بھائی بوڑھے اور جوان میں کیا فرق ہے, بوڑھے اور جوان. تو جواب دینے والے نے کہا کہ بوڑھے کے جوان کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بوڑھے کے موبائل میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. حضرت مولانا 3 بار یہ جو ہے لطیفہ سن پھر سناؤ. میں نے کہا حضرت یہ جوان اور بوڑھے میں کیا فرق ہے؟ ان کا کہ جوان کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بوڑھے کے موبائل میں حکیموں. اور ایک لطیفہ اور حضرت کو میں نے سنایا, بہت خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے یہ جو لطیفہ سناتے دل کھولنے کے لیے, تاکہ دل کھول جائے اس میں اللہ کی محبت کا مال ڈال جائے. تو میں نے کہا کہ ایک عاشق مشوق تھے, اب دونوں کو سماج کی دیوار جس میں حائل ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی. مجنون بیچارہ مر گیا, سب کچھ کر گیا, لیکن لیلا اس کو نہیں ملی. اور دنیا میں کوئی عاشق بھی کامیاب نہیں ہوا جو لاش کا عاشق تھا, کوئی کامیاب ہوا ہے؟ سچی پنو کا کردار دیکھ لے, ہیر رانجھے کا کردار دیکھ لے, رومیو جولیٹ کا کردار دیکھ لے, شیری فرحاد کا, کسی کو کوئی منزل نہیں ملی. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جس نے اخلاص سے قدم رکھا اس کو مولا مل گیا. کیونکہ بندہ عاجز ہے, محبوب عاجز نہیں. تم نہیں جا سکو گا تو ہم خود آ جائیں گے, خود آ جائیں گے. تو خیر وہ دونوں کا جب یہ اور خودکشی کرتے ہیں تو چلو پہاڑ پر چلے. پہاڑ تو پہاڑ پر جا کر دونوں دوڑتے ہوئے آئے کہ اب بس چھلانگ ماریں گے اکٹھی اور اکٹھے مر جائیں. اب جب چھلانگ ماری تو وہ پیچھے جو لڑکی رکی, محبوبہ رکی, وہ نیچے کی طرف یعنی بھاگ رہا تھا. اب اس کا رکنا بھی مشکل تھا, اس کو تو آگے جانا ہی تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ان کا محبت کبھی نہیں مرتی. کیا کہا محبت؟ تو اس نے چھلانگ ماری اور وہ جو قمیض کے نیچے پیراشوٹ چھپایا ہوا تھا بٹن دبایا تو پیراشوٹ کر گیا. ان کے کم بخت تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا عشق بھی کبھی نہیں مرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمارے حضرت کو اور ہم سب کو سلامت رکھیے. واہ خدا واہ.